السلام علیکم جی. آج پھر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ حضور بیٹھک کی طرف سے حاضر ہوں. اور پہلے تو دعا یہی ہے جو روزانہ آپ کو دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش پوری کرے، ہر بیماری سے آپ کو بچائے اور ہر قسم بیماری سے شفا کرے اور آپ کی تمام نیک خواہشات کو پورا کرے. کچھ دنوں سے تو میں مسلسل آپ کو بتا رہا تھا وظیفے، آج بھی چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گا، لیکن ساتھ آپ کو پتہ میں نے ہمارا ہے حضوری چینل، تو اس میں شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے مادولال شاہ حسین کے متعلق لوگوں کو کچھ بتایا. پھر اس کے بعد میرا بادشاہ کے متعلق بھی شاید وزیر خان مسجد کے نیچے جن کا مزار ہے. اس کے بعد سیاد مٹھا کا بھی تھوڑا سا بزرگوں کا بتایا. تو میں چاہ رہا تھا کہ ساتھ ساتھ نا یہ بھی تھوڑا سا آپ کے خیر نالج میں اضافہ ہوگا تھوڑا سا، تاکہ اندر جو نئی جنریشن ہے آپ ان کو تھوڑا سا کیونکہ اس وقت تو کسی کے پاس بچے کے پاس یا کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اسٹڈی کرے، ہسٹری کھولے، وہ کرے. تو یہ پھر ہم پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم تھوڑی سی دو کریں، تھوڑی سی محنت کر لیں، تاکہ اگر ہماری تھوڑی سی دو کرنے سے کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو آج میں جن بزرگوں کا ذکر کرنے لگا تھا وہ آپ لاہور کے بڑے مشہور بزرگوں میں ان کا بہت بڑا میلہ بھی لگتا ہے، اور ان کا نام ہے حضرت میاں میر سندھی قادری. اصل میں حضرت میاں میر سندھی قادری جن کا نام پڑا ہوا ہے اور باہر دربار پہ بھی یہی سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اصل میں ان کا نام ہے محمد میر. یہ ان کا نام ہے محمد میر اصل نام تھا. اور جو میاں لگا تھا بعد میں وہ ان کو لقب سمجھ لیں یا ان کا احترام کے طور پہ ان کے ساتھ لگا تھا. یہ 957 ہجری یا 1550 پہ آپ کہہ لیں سیوستان جو کہ سندھ کا ایک علاقہ وہاں پیدا ہوئے تھے. اور نام ہے آپ کو نے بتایا تھا ان کا نام محمد میر تھا جو ان کے پیرنٹس نے رکھا تھا. اور میاں کا بتا دیا کہ یہ ان کو ان کے احترام کی رکھا تھا کیونکہ جو جتنی انہوں نے اسلام کی خدمت کی. حضرت یہ جو میاں میر تھے نا یہ شیخ خضر سیوستانی یعنی اسی سندھ کے علاقے کے تھے. یہ ان کے مرید تھے. ان کے والد صاحب کا نام سائیں دتا بن قاضی قلندر تھا اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ تھا، جو کہ اس وقت کے بہت بڑے عالم قاضی کارن جن کا نام تھا ان کی بیٹی تھی. اور اگر آپ اس کے شجرا نسب کے معاملے میں مجھ سے پوچھے تو ان کے شجرا کو اگر دیکھیں تو وہ جا کے حضرت ام فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے. یہ جب 7 سال کے تھے نا تو ان کے والد صاحب فوت ہو گئے. اس کے 12 سال کی عمر میں انہوں نے دنیاوی اور یہ دینی علم حاصل کرنے کے نقطے سے نہیں، یہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے یہ گھر سے نکلے اور سیدھا وہیں چلے گئے سیوستان. کوہ سیوستان یعنی کہ سیوستان کے پہاڑ. اور وہاں جا کے انہوں نے شیخ خضر ابدالی کی بیعت کر لی. اب میں نے یہ آپ کو مختصر سا بتایا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ولی ایسے بیعت نہیں کسی کو کراتا، اس کی بھی ایک مکمل ہسٹری ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سے تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک آپ کو اسکیچ بتا دوں تاکہ آپ کو نالج ہو جائے کہ اگر آپ جس دربار پہ جاتے ہیں اس کی تھوڑی سی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نوحہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کہیں جائیں کوئی پوچھے جی ہاں کہاں گئے تھے تو آپ بتاؤ وہاں گئے تھے. کوئی آگے سے پوچھ ہی لیتا ہے، کوئی بھی کرامت کوئی پوچھ لیتا ہے، کوئی کچھ پوچھ لیتا ہے، تو آپ کو کچھ تو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے. تو جب حضرت شیخ ابدالی نے دیکھا نا کہ اب انہوں نے محسوس کیا کہ یار ان کی تعلیم و تربیت تو بہت جلدی سے ریکور کر لی ہے، ہر چیز اس نے سیکھ لی ہے اور ہر جگہ یہ بڑا ہی بلندی پہ جا رہا ہے. تو پھر انہوں نے اس کو بلا کے کہا کہ میر تم جہاں چاہو اب جا سکتے ہو. تو یہ میں نے جو کہا نا کہ یہ کوہ سیوستان میں گئے تھے، یہ پہاڑوں کا سلسلہ تھا. یہ بعد میں بتاؤں گا، یہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات. پھر آپ کو بتاؤں گا یہ کہاں سے ملے، کیسے ملے، کیونکہ ایسے نہیں یہ مل گئے، بڑی کوشش سے ہی ملے تھے خضر. تو انہوں نے کیا کیا، یہ
لاہور تشریف لے آئے. جب لاہور تشریف لے آئے تو اس وقت لاہور میں ان کے 4 بھائی تھے. ان کے ایک کا نام میاں قاضی تھا، ایک قاضی عثمان تھا، قاضی طاہر تھا، اور ایک کا قاضی محمد تھا. 2 بہنیں تھیں، ایک بی بی باتی تھی اور دوسری کا نام بی بی جمال تھا. وہ 4 بھائی 2 بہنیں تھیں. اور جب یہ لاہور تشریف لائے نا اس وقت یہ ماشاء اللہ بالغ ہو چکے تھے اور ان کی عمر تقریباً 25 سال تھی. اور ساری ساری رات یہ سوتے بھی نہیں تھے، ایک ہی سانس میں صبح کر دیتے تھے. اگر اب آپ اس چیز کو سمجھیں تو اس کا اشارہ عبادت کی طرف ہے. اور روزہ رکھتے تو ہفتے بعد جا کے کھولتے، پرواہ نہیں تھی کھانے کے لیے. یہ روزہ رکھ لیں، ہفتے بعد جا کے کھولا. ایک ایک مہینہ گزر جانا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، صرف ایک ہی جنون ہے، عبادت، ریاضت، عبادت، عبادت، عبادت. اللہ کی قربت، اللہ کی قربت ایک ہی تھی اور اس میں ہی لگے رہتے تھے. اور اس کے بعد یہ انہوں نے پھر تھوڑا سا ان کے ذہن پتہ نہیں کیا آیا، یہ لاہور سے نا سر سندھ جانے کا انہوں نے ارادہ کیا. یہ بھی وہیں سندھ کی ایک جگہ ہے، لیکن وہاں ان کا دل نہیں لگا. تو یہ دوبارہ پھر لاہور تشریف لے آؤ. یہاں پھر انہوں نے مکمل اپنی رہائش اختیار کر دی. اخلاق عروج پہ تھے، سراپا اخلاق تھے، عبادت گزار تھے. اتنی عبادت گزار تھے کہ اللہ کے اتنے قریب آ چکے ہوئے تھے. میں نے آپ کو بتایا، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں آپ کو، کہ ایک دفعہ دریا راوی کے کنارے بیٹھے تھے، عبادت ہی کر رہے تھے بیٹھے تھے. سال راوی ہے تو سال لوگ بھی کافی ہوتی ہے. بیٹھے تھے تو ایک اتنا بڑا کالا صاحب آ کے ان کے سامنے ایسے کھڑا ہو گیا. ان سے تھوڑی دیر اس نے باتیں کی، کس زبان میں کی، کسی وہ صاحب جب سانپ آیا ہر ایک نے متوجہ تو ہے کہ سانپ آ کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. یہ بندے کو خوف ہی نہیں، پیور کالا سانپ ایسے آ کے کھڑا ہو گیا اور بولنا شروع، باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسی زبان تھی جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اس کے بعد اس نے کیا کیا، محمد یہ میرے امیر صاحب کے اس نے 3 طواف کیے اور واپس چلا گیا. اب لوگ وہاں سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے 25 سال کی عمر میں لڑکا ہی ہوتے بات. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے، یہ کیا ہوا سارا، کیا ماجرا ہے؟ آپ سانپ آیا، اس نے آپ کو کاٹا بھی نہیں ہے بلکہ وہ آپ سے باتیں بھی کرتا آ رہا ہے. تو آپ نے پہلے تو ان کو ٹالا، لیکن جب وہ نہ ٹلے تو آپ کو مجبوراً بتانا پڑا. انہوں نے بتایا کہ یہ جو سانپ تھا نا، یہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میں بڑے عرصے سے اسی سمندر میں تھا اور انتظار کر رہا تھا کب آپ یہاں تشریف لا کے عبادت کریں. اور مجھے اس چیز کی طلب تھی کہ میں آپ کے 3 طواف لازمی کروں، اور یہی لے کے میں اپنی زندگی اس دریا میں گزار رہا تھا. تو کہتے ٹھیک ہے. میں نے پھر اس کو اجازت دے دی کہ بھائی تم کر لو. یعنی کہ اپنی گفتگو انہوں نے بتا دی کہ میں نے کہا اجازت دے دی. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس نے میرے گرد 3 طواف کیا، اس کے بعد دریا میں غائب ہو گیا. پتہ نہیں کہاں چل گیا، کیونکہ وہ جس پرپس کے لیے وہاں تھا وہ اس کا پرپس پورا ہو گیا. اس کے بعد ایک بار پھر یہ ایک باغ تھا دین خان کا، یہ بیرون موچی دروازے کے قریب تھا. وہاں بیٹھے تھے. ایک شکاری آیا، اس نے ایک ڈیلا پکڑا. وہ مٹی کا نہیں ڈیلا سخت ہوتا، تو گلیل پکڑے مار دیا نا. اس نے ایک فاختہ کو مارا تو وہ دریا سے نیچے گر گئی. اب اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو مر گئی ہے. وہ آگے چل گئی. یہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے اپنے ملازم کو بھیجا، جا کے اٹھا لا. ملازم آیا، اس نے اٹھایا، اس نے ہاتھ پہ پھر وہ زندہ ہو گئی اور کوکو کرنا شروع ہو گئی. وہ شکاری نے دیکھا یہ پھر کوکو کرنا ہوا، پھر آئی وہ دوبارہ. اس نے بڑا ڈیلا مارنے لگے. انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا یار تجھے اس کو تکلیف دینے میں کیا حرج ہے. اس نے ایک نہ سنی. ڈیلا پڑ کے جو ہی وہ ایسے کرنے لگا تو اس کے بازو میں اتنا شدید درد ہوا کہ وہ فوراً ان کے پاس آ گیا اور معافی مانگنے لگا کہ جی مجھ سے غلطی ہوگی. بعد انہوں نے ہاتھ پھیرا، اس کا بازو ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس نے ان کی بیعت کی، ٹھیک ہو گیا. پھر ایک دفعہ سندھ سے ان کا ایک بھائی آ گیا. کھانے کا ٹائم تھا. انہوں نے بھائی کو کہا آپ بیٹھو، میں آپ کو کھانے دیتا ہوں. آپ ان کو اندر بٹھا کے باہر آئے. اب کھانا کہاں سے دیں گے، کھانا تھا ہی نہیں.
اللہ تعالیٰ کے حضور میں گر گرا کے دعائیں مانگی، یا اللہ پاک اب میری عزت تیرے ہاتھ میں ہی ہے، مجھے پتہ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، ابھی باتیں ساری کر ہی رہے تھے، ساتھ ہی ملازم آیا کہ میر صاحب وہ ایک بندہ آپ کے خیم باہر آیا ہوا ہے اور وہ آپ کے لیے کھانا لایا، کہتا ہے میں میر صاحب کو پکڑنا ہے۔ جناب یہ آپ گئے واپس، وہاں اس سے کھانا لیا، اپنے بھائی کو پیش کیا، اور ایکسیلنٹ قسم کا کھانا، بہترین، ہر کوئی چیز نہیں تھی جس کھانے میں نہ ہو، تو وہ بھائی کھانے میں مصروف ہو گیا، اور یہ ادھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ آپ نے میری عزت رکھ لی۔ اچھا اس کے بعد ایک یہ تھا، یہ ماشاءاللہ اتنے مشہور ہو گئے اس دور میں، یہ بتاؤں گا کس مغل بادشاہ کا دور تھا، سارے ان کتنے امیر لوگ ہو گئے کہ جو بھی کبھی کوئی شہزادہ یا بادشاہ ان کے حجرے میں آتا نا، جوتے اتار کے، یعنی کہ اتنا احترام کرتے تھے۔ اب ان کا جو اس وقت مقبرہ ہے نا، وہ ایک چبوترے پہ بنایا گیا تھا، اور چبوترے سے کافی اوپر تھا، اور دروازہ تھا، دروازے کی ایک چوکھٹ تھی، چوکھٹ کے اوپر ایک کتا لگا ہوا تھا، جس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ان کی تاریخ وفات کا۔ ویسے تو یہ 1045 ہجری میں فوت ہوئے تھے، اور جب یہ فوت ہونے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بھی اپنے جو تھے بھائی مجھے وہاں دفنانا جہاں میرے دوست بھی دفن ہو۔ اور جب آپ کا جو وہ تھا، جو میں نے آپ کو بتایا، جو آپ کو بنایا تھا مزار ٹائپ بنایا ہوا تھا، اس کی جو گنبد تھا نا، اس کو بڑا ہی پیارا شیشے کا کام ہوا تھا، بہت پیارا شیشے کا کام، اور وہ اس وقت دور میں ایک انگریز نے وہ سارا کام کروایا تھا، جس کا نام مسٹر بڈیل تھا، وہ ان کو بڑا قیمت مند تھا، تو یہ اسی نے کرایا تھا۔ اس کے بعد اوقاف نے اس کو ٹیک اوور کیا، کیونکہ آپ میں نے پہلے ہی بتایا کہ جہاں آمدن بہت زیادہ ہو، جہاں تو ان کی وہ راگ ٹپکتی ہے، اور محکمہ اوقاف نے پھر اس کو ٹیک اوور کیا، پھر اس نے اس کو مینٹین کافی کیا مقبرے کو، اور کیونکہ مینٹین کرنا اس لیے کہ جتنا مینٹین کریں گے اتنی آمدن بڑھے گی، تو اس کو مینٹین کیا۔ اس کے بعد جب یہ مقبرہ بن گیا، تو مقبرے کے اگر آپ کبھی جانا ہو، میرا بھی بڑا عرصہ ہی ہو گیا میرا جانا ہوگا، تو ادھر ایک قبرستان جنوب کی طرف ایک قبرستان ہے، اس کے اوپر چبوترا ہے، 4-5 سیڑھی ہیں، وہ سیڑھی چڑھے نا تو پھر اس کے اوپر نا تقریباً 17 آپ کو قبریں نظر آئیں گی۔ یہ کون تھے؟ سارے ان کے دوست جو انہوں نے کہا ہوا تھا۔ لوگوں نے بڑی تحقیق کی، نو کا پتہ لگ گیا کہ یہ نو لوگ کون تھے، یہ کب پیدا ہوئے، کب ان کی وفات ہوئی۔ اس میں تھا ان کے بڑے مشہور اور جگری دوست جو تھے، نتھے شاہ دیوان تھے، حاجی مصطفیٰ تھا، حاجی اسماعیل صاحب تھے، نور الدین تھے، نوری صاحب تھے، حاجی سلمان تھے، عبدالکلام کار تھے، شیخ عبدالخیر تھے، تو یہ وہ تھے ان کے دوست جو کہ ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے اندر ہی ایک چھوٹا سا مقبرہ بنا ہوا تھا، اس مقبرے کے اندر کون تھا؟ کس کی قبر تھی؟ شہزادی نادرہ کی۔ یہ شہزادہ سلطان تھا، سندھ میں ہوتا تھا اس وقت، یہ سندھ میں تھا، یہ اس کی بیٹی تھی، اور جب وہ فوت ہوئی نا تو اس کی جسم کا خاکی یا جو اس کا تھا نا، اس کو سندھ سے لاہور لایا گیا، اور ان کے جو ہاتھا تھا اس کے اندر اس کو دفن کیا گیا، کیونکہ وہ ان سے بہت زیادہ اس کی عقیدت بھی تھی اور محبت بھی تھی۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا، باقی اور بھی ان کے بے شمار کرامات ہیں، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اگلی نشست میں آپ کو وہ بتاؤں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو میں نے بڑا ہی ایک، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پریسی، یعنی کہ چھوٹا سا اتنی چیز کو اتنا کر کے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ تو اب اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔